امید سے بہت زیادہ جو دیکھنے اور سننے کو ملا ہے، اور کیوں نہ ملتا، مجھے امید سے زیادہ یہاں آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کا موقع کیوں نہ ملتا، جبکہ ایک ایسے معمار اور ایک ایسے تجربے کار کے جب ہم بھوپال میں آئے تو ہم نے ان کو اسی طرح سے ایک دین اور دین کی تعلیم کے لیے دیوانہ پایا۔ سیفیہ کالج اور وہاں سے چل کر یہاں تک مساجد کمیٹی اور بہت زیادہ تجربے، اور جن لوگوں کے تجربے تھے ان کی صحبتیں، اپنے بڑوں سے رابطہ، ان کی صحبت سے، تجربات سے فائدہ، اور سچی لگن، کشمکش اور مستقل کوشش کرتے رہنا، تو یقیناً ان کی توجہ یہ پود تیار ہو رہی ہے، اور بلکہ تیار ہو گئی ہے۔ انہوں نے جو بیج بوئے تھے وہ درخت بن چکے، ان میں پھول کھل چکے، ان کے پھل آ چکے، اب ان کے پھلوں سے بھی پھل تیار ہو کر آ گئے ہیں، اور وہ دوسروں کو زندگی دے رہے ہیں، علم کی زندگی، روح کی زندگی، خیالات کی پاکیزگی کی زندگی، اچھے کردار اور صالح اعمال کی زندگی، عقائد کی درستگی کی زندگی۔ آپ خوش نصیب سمجھیے اپنے آپ کو کہ آپ کو اتنے بہتر ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، جہاں کے استاد آپ کے لیے ہم وقت اس جذبے کے ساتھ حاضر ہیں کہ آپ کچھ بن جائیں۔ یقیناً آج دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو عربی میں تقاریر کرنے والے طلبہ تھے، ان نے پوری بے جھجک ہو کر برجستگی کے ساتھ عربی لب و لہجے میں تقریر کی۔ یعنی خدا نخواستہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی یہ بچے عجمی ہیں، ان کا انداز بھی وہی عربی تھا، لب و لہجہ بھی وہی تھا، اور یہ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ انہوں نے رٹی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی عرب سمجھ کر بات کر رہا ہے اور اپنے مافی ضمیر کو اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہے، وہ کہنا چاہتا ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہے، وہ کوئی نئی راہ دکھانا اور کوئی اسلامی پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ حفظ کے طلبہ نے بہت ہی اچھے الفاظ، میں سمجھتا ہوں کہ کھیت کی کسی بینڈ پر اور ڈھول بچیلوں کے پیچھے گھوم رہے ہو۔ یہ قرآن کی برکت ہے، اساتذہ کی توجہ ہے، اور خدا کا کرم ہے کہ اصلاح بن گئے، تو اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم کے لیے مخصوص کر دیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ یعنی سارے لوگ اس وقت جتنے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ پڑھایا جاتا ہے، دو اور دو چار ہو جاتے ہیں، چاند ایسا ہے، ستارے اتنے ہیں، زمین اتنی ہے، گول ہے، چپٹی ہے، لمبی ہے، سمانے والی چیزیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ تمہارا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ مخلوق کے بارے میں علم سب دیتے ہیں، خالق کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا، زندگی کا مقصد کوئی نہیں بتاتا، اخلاق کوئی نہیں بتاتا، کوئی نہیں بتاتا کہ تیری ماں نے تجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے، اس کی حیثیت تیرے لیے کیا ہے۔ یہ اسلام اور یہ مدرسے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے قدموں میں تیری جنت ہے۔ کوئی اسکول نہیں بتاتا کہ باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے، کوئی اسکول کالج دنیا کی تعلیم نہیں بتاتی کہ پڑوسی کا حق کیا ہے۔ یہ مدرسے ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں، جو انسان کے اندر شرافت کا بیج بوتے ہیں، جو اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، جو اچھا انسان بناتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ اصل تعلیم
ہیرے موتی جواہرات دیے ہیں، باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ کنکر اور پتھروں کی تعلیم تو یہی رہ جائے گی۔ کوئی بھی آدمی کتنے بڑی حیثیت کا مالک ہو جائے، زمانے بھر کی تعلیم مل جائے، لیکن اس پر اجر نہیں ہے۔ اجر آپ کو ایک ایک حرف پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، آپ کی راتیں، آپ کی صبح، آپ کی شام جو آپ یہاں محنت کر رہے ہیں، یقیناً ان پر اجر ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا پہلا، دوسرا، تیسرا درجہ پڑھتے پڑھتے حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، اور آپ اپنے علاقے میں امام، خطیب، واعظ، قاضی ہوں گے۔ کل میں نہیں رہوں گا اور بہت سے اساتذہ نہیں رہیں گے، آنے والے وقت آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آنے والے وقت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور قیادت آپ کے ہاتھ ہوگی۔ جب ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں اور اس امید کے لیے کل کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو آپ کو جب اگر 100 کلومیٹر جانا ہوتا ہے تو آپ تیاری کیسی کرتے ہیں؟ آپ کو کسی دوسرے صوبے میں جانا ہوتا ہے، تیاری ویسی کرتے ہیں۔ اگر گرمی کا موسم ہے، سفر میں تیاری گرمی کے اعتبار سے کریں گے، سردی کے موسم میں سردی کے اعتبار سے، بارش کے موسم میں بارش کے اعتبار سے، تو آنے والا وقت نازک سے نازک تر ہے۔ تو ہم اور یہ تمام اساتذہ اور ذمہ داران آپ سے امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کو چیلنجز ہیں، جو مسائل ہوں گے، اس کا حل ابھی سے آپ کے پاس ہو۔ اس اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، تقاریر کے اعتبار سے، تحریر کے اعتبار سے، بات چیت کے اعتبار سے، آپ آنے والے وقت کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے، امامت مسلح آپ کے لیے جب تیار ہے، تو آپ ہر طرح کے ہتھیار سے، یعنی اخلاق کے، علم کے، خطابت کے تیار ہو جائیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ صحیح رہنمائی کر سکیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ آپ اگر اپنے فن میں، اپنے علم میں مضبوط نہیں ہیں، ٹھوس نہیں ہیں، تو قدردانی نہیں ہوتی۔ ہر فیلڈ کا آدمی گھوم رہا ہے، ایک آدمی کا مزاج بن گیا ہے کہ اگر قلم بھی لیتا پوچھتا کون سا پین اچھا آ رہا ہے۔ آدمی کپڑے خریدتا ہے، جوتے خریدتا ہے، جیکٹ خریدتا ہے، کون سی کمپنی کا، کون سا۔ اس وقت بھی جو حافظ ہیں، اچھے حافظ، عالم ہیں، اچھے عالم تو بنیے، تاکہ آپ ہمارے قاری عبدالشکور صاحب جو ہمارے استاد محترم تھے، وہ کہتے تھے کہ جو بھی بنو تو ایسے بنو، اپنے اگر قرآن پڑھتے تو چھا جاؤ، تقریر کرتی تو ماشاءاللہ آپ کا اثر ہو۔ اس طرح سے ہمیں بننا ہے۔ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت ناظم محترم صاحب اور تمام اساتذہ کے لیے، اور آپ طلباء کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کا مستقبل روشن ہو اور روشن سے روشن تر ہو۔ اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ ترقیات عطا فرمائے۔ ہمارے ناظم محترم حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب، ہمارے استاد محترم، ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اور خدمت کے اسی جذبے کے ساتھ ان کا سایہ اس مدرسے پر، شہر پر قائم و دائم رکھے، اور بہت سی چیزیں آج مجھے یہاں پر سیکھنے ملی ہیں حضرت سے، اساتذہ سے، آپ سے۔ انشاءاللہ میں بھی اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا، اور آپ کی یہ جو اچھائیاں دیکھی انشاءاللہ یہ دور تک میں اس کا پیغام اور آپ کی یہ اچھائیاں دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔